سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، وہ ثواب اپنی جگہ ہے۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا اس کو یوز کریں۔ مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں، جی لکھنا ہے جی اتنا نہ لکھو، تو کہتے بے قدری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں۔ جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا، آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا۔ زبان کو حرام سے بچا لیا، زبان کا شکر ادا کر دیا۔ دل کو بچا لیا، دل کا شکر ادا کر دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے، یہ تو آ گیا جھٹک دیا چھوڑ دیا، جان بوجھ کے۔ پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے۔ پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھے۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ بڑھے، نہ کسی پہ ظلم کے لیے، نہ کمائی کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے، تو اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو شکر کرنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں جناب، پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ، ایٹ تک کہتے ہیں چلو جی جو دی مرضی، اللہ کا شکر ہے پھر بھی۔ تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو نام صبر کا دے دیتے ہیں۔ حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے، جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ لیکن صبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگلی آیت بھی سن لیں، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس کی مدد؟ اللہ کی۔ ظاہر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، اس سے اللہ کی، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا۔ جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے، اللہ ان کی مدد فرما دے گا۔ سمپل۔